محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، جس کے سارے دن پورے کر کے آج ہم آخری دن میں کھڑے ہیں۔ آج 30 رمضان ہے۔ بہت سارے لوگ کی زبان سے آپ سنتے ہوں گے کہ آج حجۃ الوداع ہے۔ اسلام کے اندر حجۃ الوداع جیسی نام کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کبھی یہ سب نام نہیں دیا کرتے تھے، لہذا بعد میں لوگوں کی بنائی گئی، نکالی گئی اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کوئی بھی نیا کام نکالنے سے، نئی چیز پیدا کرنے سے منع کیا، ایسی بدعت قرار دیا ہے۔ فرمایا من احدث من امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہماری لائی ہوئی اس دین میں، شریعت میں کوئی نئی چیز نکالی جو اس میں سے نہیں ہے تو مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن کریم، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، آپ کی ہدایت۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے برا کام دین کے اندر نیا نکالا گیا کام۔ وشر الامور محدثاتها، ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا نکالا جائے سب سے برا کام ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر وہ کام جو دین کے اندر نیا پیدا کیا جائے، نیا نکالا جائے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں نیا پیدا کیا گیا، وہ بدعت۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم۔ لہذا ہمیں اس گمراہی کی باتوں سے اور چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان جو عطا فرمایا، یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ ہمارے اسلاف اس کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے رمضان پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی، ایک ہی قبیلے کے 2 شخص ایمان لائے ایک ساتھ میں۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص 1 سال کے بعد ایسے ہی طبعی طور پر مر گیا۔ صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو ایسے ہی طبعی طور پر کسی بیماری سے ایسے ہی اس کی وفات ہوئی ہے، وہ شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے آئے کہ سب سے بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ شہیدوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر 100 درجے تیار کر رکھے ہیں۔ شہادت کی صحابہ کرام بڑی تمنا رکھتے تھے، لیکن دیکھ رہے کہ شہید سے یہ آگے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خواب سنا اور بتلایا، کہا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو اللہ رب العالمین نے 1 سال کی زندگی مزید عطا کی، اور اس 1 سال میں اس نے اتنی نمازیں پڑھی، اس نے رمضان کا 1 مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے، تو اس کا درجہ تو اس 1 سال پہلے انتقال کیے ہوئے شخص سے بہت آگے بڑھ گیا۔ دونوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فاصلہ ہو گیا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو رمضان کا مہینہ ملا، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہوں گے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو، ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے ایک بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی نیکیاں، اس کی برکتیں، اس کی ثمرات آپ جانتے ہیں کس قدر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین انتظام کرتا ہے کہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شر شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا رہتا ہے ہر روز کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹو۔
یعنی یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے. یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ایسے ہی گزار دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں اس خاتمے کے موقع پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اس مہینے کی عظمتوں و برکتوں کو بیان کیا، وہیں ایسے شخص کے لیے جو اس مہینے کی عظمتوں و برکتوں کو نہیں سمجھتا ہے، عام مہینے کی طرح گزار دیتا ہے، غفلت میں گزار دیتا ہے، اس کے لیے کتنی خطرناک بد دعا کی ہے. جبریل امین نے بد دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے آمین کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، برباد ہو جائے، ناکام و نامراد ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا لے، اس کی مغفرت کے بغیر یہ مہینہ ایسے ہی گزر جائے. ایسے شخص کے لیے کتنی بڑی بد دعا کی گئی. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جا رہا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، جسے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، راتوں کو نماز پڑھی، تراویح پڑھی، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی رات کو اس نے جاگا، اللہ کی عبادت کی، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے. یہ سارے اعلانات کیے گئے اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت پر ابھارا گیا، عمرے پر ابھارا گیا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اسے اللہ رب العالمین حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا، افطاری پر ابھارا گیا کہ جو لوگوں کو افطاری کراتا ہے اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کے برابر اس افطاری کرانے والے کو ثواب عطا کرتا ہے، اور روزے داروں کے ثواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی. اس طرح سے مختلف نیکیاں کرنے کا ہمیں موقع ملا، لیکن ہم نے ان سب سے لاپرواہی کرتے ہوئے ایسے اس مہینے کو گزار دیا، اور آج آخری دن آ گیا، ہم نے کوئی اس سے کمائی نہیں کی. تو یاد رکھیں یہ بڑی بدنصیبی، بڑی محرومی ہے. خصوصاً لیلۃ القدر کی راتوں کو ہم نے ایسے ہی گزارا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اس رات کی خیر سے، اس کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں محروم ہو، جو بدنصیب ہو. وہ فیصلے کی رات ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہر طرح کے فیصلے لے کر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم کی آیات لے کر اترتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن کا اترنا بند ہو گیا اور صحابہ کرام جن کی فرقت میں جدائی میں روتے تھے، ان جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے اس بابرکت رات کے اندر. بابرکت رات کے اندر اللہ رب العالمین ہر عمل کا ثواب 1000 مہینوں کے سے بڑھ کر اور اس سے بہتر دیتا ہے. لہذا یہ ساری برکتیں اگر کوئی نہیں لوٹ سکا ہے تو اس کے لیے بڑی محرومی ہے، بڑی بدنصیبی ہے. ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین نے ایک لمحہ دیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ ابھی بھی روئے گڑگڑائے اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے صیام و قیام کو، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے ہر قسم کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. رب العالمین ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. ہماری کمزوریوں اور ہماری ہر طرح کی محرومیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اللہ رب العالمین ہمیں جس طرح سے تو نے نیکیاں کمانے کی توفیق فرمائی، ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق فرمائے. ہمیں دین اسلام پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے ہر فتنوں سے محفوظ فرمائے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے. جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نصیب فرمائے. محترم بھائیو، یہ اس احساس کے ساتھ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کا اختتام بھی کرنا چاہیے. جس طرح سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہم نے رمضان کی شروعات کی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ سستی آ جاتی ہے، کاہلی آ جاتی ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں،
اور رونق ختم ہو جاتی ہے، ذکر و اذکار کے وہ زمزمے سنائی نہیں دیتے. ہمیں ایسا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخری وقت کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ابھی رمضان کا آخری دن آ گیا تو وہ برکتیں جو شروع میں تھی ختم ہو گئی. رمضان شروع سے لے کر آخر تک آپ کے لیے ویسے ہی ہے، ویسے ہی آسمان کے جنت کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند ہیں ابھی بھی، فرشتہ ابھی بھی پکار رہا ہے. اس لیے ان آخری لمحات کو بھی ہم سستی اور کاہلی میں اور مارکیٹ کے حوالے نہ کریں. اس احساس سے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے اختتام کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک خوشی کا موقع عطا فرمایا جسے عید کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عید الفطر کے احکام و مسائل کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. عید جیسا کہ یہ بیان کیا گیا، یہ خوشی کے دن کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے ان دنوں کے اندر عید مناتے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس سے بہتر جو عید عطا فرمائی، ایک ہے عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. تو عید الفطر یعنی روزہ توڑنے کی عید. دیکھیں پیچھے جگہ زیادہ فل ہو گئی، آگے کچھ خالی نظر آ رہا ہے، اس لیے بھائیوں سے گزارش تھوڑا سا آگے سرک جائے، قاعدہ پھانس کر کسی کا نہ آنا پڑے. یہ جمعہ کے عادات کے خلاف ہے، اس لیے پہلے سے آپ آگے سرک جائیں تاکہ کسی کا قاعدہ نہ پھاندنا پڑے. اگلی صف میں بھی آدمی جگہ خالی ہے. ایک ہے عید الفطر یعنی روزہ توڑنے کی، روزہ ختم کرنے کی عید، اور ایک ہے عید الاضحیٰ قربانی کی عید. آپ ان کے ناموں پر غور کریں گے تو آپ کو عید کا مفہوم اور مطلب نظر آئے گا کہ دیکھیں دنیا کی ہر قوم جب اپنا تیوہار مناتی ہے، اپنی یا اسے عید کہیں یا اسے کوئی بھی جترا تیوہار یا کوئی میلہ یا کوئی بھی نام دے، آپ غور کریں گے تو یا تو کسی بڑے انسان کی پیدائش پر خوشی مناتی ہے، یا اس کا کوئی کام مکمل ہو جاتا ہے اس کی خوشی میں عید مناتی ہے. ہم بحیثیت مسلمان اس مقصد کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی عبادت، ہماری اور آپ کی پیدائش اپنی عبادت کے لیے کی. اس مقصد کو جو سمجھ لیتا ہے اور اس مقصد کے ساتھ جینے لگتا ہے اسی کو تو مسلمان کہا جاتا ہے. حالانکہ پوری کائنات کے جتنے بھی انسان، جتنے بھی جنات ہیں، سب کی پیدائش کا مقصد یہی ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے اس مقصد کو وہ گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، مقصد کو بھولے ہوئے ہیں. انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے لیکن سننے کو تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ان کے مقصد کی یاد دہانی کراتا ہے، جو انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، چاہے انبیاء اور رسول ہو، چاہے ان کے پیروکار اور ان کے وارثین ہو. جو بھی انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے، انہیں تبلیغ کرتا ہے، انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، انہیں بلاتا ہے سیدھے راستے کی طرف کہ یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، ادھر آ جاؤ، وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. لیکن ہم نے اس مقصد کو سمجھا، ہم نے اسے سنا، ہم نے سمینا و اطعنا کہا، ہم نے مان لیا اللہ کے اس پیغام کو کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت میں گزرے گی. تو ہماری اور آپ کی حقیقی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں. اسی لیے عید حقیقی معنوں میں اسی کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کی عبادت کیا، دل کو سکون ملا. یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق فرمائی، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیام کرنے کی توفیق فرمائی، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے صدقہ خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، حج و عمرہ کیا، اور بہت قسم کی نیکیوں میں سبقت کی، آگے بڑھے. یہ دل کو جو سکون ملا، خوشی ملی، اسی کا نام حقیقی معنوں میں عید ہے. ایسے لوگوں کو حق ہے کہ وہ عید منائے، لیکن جس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا، غفلت میں گزارا، اس کے لیے کیا عید کیا معنی رکھتا ہے؟ مقصد میں تکمیل جب ہوئی تبھی عید کی. بہت سارے لوگ نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ رمضان یا دیگر مہینوں میں ان کے نزدیک کوئی فرق ہوتا ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے، عید کا دن آیا اچھے کپڑے پہننے
اور اچھے کپڑے پہننے ہیں، لوگوں کے ساتھ خوشیاں منانی ہے، گھومنے پھرنے جانا ہے، کھانا پینا ہے، اور وہ عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ پھر بھائی دوستو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ عید کے حقیقی مفہوم اور معنی کو سمجھیں۔ جب جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اسے وہ عید الفطر مناتا ہے کہ رمضان اب ختم ہوا، رمضان کے خاتمے پر عید نصیب ہوئی۔ عید الفطر یعنی جس طرح سے روز افطاری کرتے ہیں، پورے مہینے کی افطاری کی عید، روزہ توڑنے کی عید۔ عید الاضحیٰ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کی عید ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے قربانی دی۔ تو حقیقی معنوں میں عبادت کی تکمیل جو ہوتی ہے تبھی ہماری دلی خوشی ہوتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے، اور وہی شخص عید مناتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے عید حقیقی معنوں میں عید ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آج تو عید ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عید بہترین کھانے کا نام نہیں ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے۔ عید تو حقیقی معنوں میں اس کی ہے جس کے روزے، جس کی نمازیں، جس کی عبادتیں قبول کر لی گئی، جس کے گناہ بخش دیے گئے، اس کی حقیقی معنوں میں عید ہے۔ اس طرح سے سمجھایا انہوں نے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے دیکھیں کہ عید الفطر کے احکام و مسائل کیا ہے۔ عید الفطر یہ دراصل رمضان کے خاتمے پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کا نام عید الفطر ہے، اور مسلمان کی جس طرح سے عبادت کی تکمیل پر اسے خوشی ہوتی ہے، عید منانے کا حق ہے، عید مناتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے عید منانے کا، خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ ہم آزاد نہیں کسی معاملے میں کہ ہم جیسے چاہے ویسے خوشی منائیں۔ مومن کی خوشی کا طریقہ ہی بتلایا گیا کہ جب اسے خوشی نصیب ہوتی ہے تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رمضان کے خاتمے پر اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو کتاب ہے، اس کتاب کا نزول ہوا اس مہینے کے اندر۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کی عظمت آپ کو بتلا رہا ہے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ پھر قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی، گائیڈنگ کی کتاب ہے، اور اس کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے تعلق سے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ جو بیمار ہو یا سفر پر گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چھوٹی ہوئی دنوں کی روزے کو دوسرے دن میں پوری کر لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا ہے، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی کے دنوں کو پورا کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ نے تمہیں مہینہ عطا کیا، اس مہینے کی عبادتیں کرنے کی تمہیں توفیق دی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کی بڑائی بیان کر کے۔ رمضان کے روزے رکھے، خوش ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اسے تکمیل کا موقع دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے یہ کام انجام دیا۔ اللہ کی توفیق کے بنا کوئی نیک کام انجام نہیں پاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مفہوم یہی، جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ اس کلمے کو پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ورنہ انسان عبادت کر کے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، میں نے کام انجام دیا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے کام انجام پایا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اسی لیے جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، ایک مومن کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اور پھر اللہ رب العالمین کے لیے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، امام کے ساتھ جا کر کے، آبادی سے نکل کر کے، ساری گھر بار کو اور گاؤں کو چھوڑ کر کے میدان میں جا کر کے، لیکن کوئی مجبوری ہے تو مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، میدان میں، کھلے میدان میں اللہ کے رسول وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، امام کی زبان سے نصیحتیں سنتا ہے،
اور اس کے بعد اب خوشی خوشی اپنے گھر لوٹتا ہے۔ یہ ہے عید کی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے آئے تو سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کے بعد عید الفطر کی نماز بھی فرض ہوئی۔ عید الفطر کی نماز جو 2 رکعت ادا کی جاتی ہے یہ فرض ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، اس میں اختلافات ہیں کافی، کہ کوئی کہتا ہے سنت مؤکدہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فرض ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہی کہ یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادا کی، صحابہ کرام نے ادا کیے، اور اس پر اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو بھی، حائضہ عورتوں کو بھی، سب کو عیدین میں لے کر کے جائیں، سب کو نکالیں۔ وہ اس خیر کے کام میں، عید کی نماز کو اللہ رسول نے خیر قرار دیا، اس خیر کے کام میں وہ بھی شامل ہو، وہ بھی حاضر ہو، اور مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شامل ہو۔ البتہ حیض والی عورتیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ مصلی سے، عیدگاہ سے تھوڑا ہٹ کر کے بیٹھیں، الگ بیٹھیں، جہاں نماز ادا کی جا رہی ہے اس سے الگ ان کا انتظام کیا جانا چاہیے، جہاں وہ بیٹھیں اور وہاں سے تکبیرات پکارتے رہیں، دعا میں شامل رہیں۔ کہتی کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کے پاس پردہ نہ ہو، اس کے پاس برقع نہ ہو تو کیا کرے؟ کہا اپنی بہن سے وہ ادھار لے لے، اپنی بہن کے برقعے میں اڑ کر جائے، یعنی اس سے ادھار لے لے، اس سے مانگ لے۔ اگر یعنی یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ایک چادر میں 2 عورتوں کو اوڑھ کر جانا پڑے تو بھی جائیں، لیکن عیدگاہ میں ضرور جائیں عورتیں۔ اس میں ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ بھی نکل کر کے جائیں۔ اسی طرح اگر کبھی عید کا چاند نظر نہ آئے اور سارے لوگ نہ دیکھ سکیں آسانی کے ساتھ، صرف 2 سچے مسلمان گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو بھی عید کی نماز آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے 1 مسلمان گواہی دے دے تو رمضان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن عید کی نماز ادا کرنے کے لیے 2 گواہی کافی ہوتی ہے۔ یہ کب؟ یہ 29ویں کی بات ہے، لیکن جب 30 روزے آپ کے پورے ہو گئے تب کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ چاند نکلے چاہے نہ نکلے، چاند دکھائی دے چاہے نہ دکھائی دے، بادل ہو جائے، بارش ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی عید کی نماز آپ کو اگلے دن ادا کرنی، اس لیے کہ عربی کا مہینہ نہ 29 سے کم ہوتا ہے نہ 30 سے زیادہ ہوتا ہے۔ 29ویں کو کبھی اگر صبح ہو جائے، نظر نہ آئے، 2 آدمی لیکن گواہی دے کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، تو آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس سال ہم نے 30 دن پورے کیے، یہ اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان۔ اسی طرح سے عید کے دن عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ایک کام ہمیں اور کرنا چاہیے۔ مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہ ان میں پورے جسم میں کہیں بھی کوئی بھی عز وقت تکلیف مبتلا ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان خود تو خوشی منائے، عید منائے، لیکن اپنے غریب بھائیوں کو بھول جائے؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے غریبوں کو بھی یاد رکھو اور ان کے لیے فطرہ نکال کر کے جاؤ۔ ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو اناج نکالنا چاہیے۔ جو بھی آپ کھاتے ہیں، آپ کے یہاں مشہور غذا ہے جیسے چاول، گیہوں ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اس میں سے 2.5 کلو آپ نکال کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں کھائی جاتی تھی عام طور پر، گیہوں ہے، جو ہے، منقع ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام اس میں سے 1 سا جو ہمارے یہاں وزن کے حساب سے، کلو کے حساب سے 2.5 کلو بنتا ہے، وہ نکالتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس کی قیمت کی طرف بھی جاتے ہیں کہ قیمت نکال دیں، آسانی ہوتی ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز صحابہ کرام کو حکم دیا، صحابہ کرام نے اس کی پابندی کی، ہمیں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں قیمت نہیں نکالنا چاہیے بلکہ اناج ہی نکالنا چاہیے، اناج ہی مستحقین تک پہنچانا چاہیے، اس کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ ہم اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کی سنت کو بالائے طاق رکھتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑنا یہ آپ یاد رکھیں گمراہی کی طرف قدم بڑھانا ہوا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 مقاصد بیان کیے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ جو روزہ رکھ رہے تھے، روزے کے دوران بہت سارے رفث، بہت سارے فسوق، بہت سارے غلط کام جو جن سے منع کیا گیا تھا، جو ہمارے روزے کے لیے نقصان دہ تھے، وہ ہم سے سرزد ہو جاتے تھے۔
کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہو جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے غلطیوں کے لیے کفارہ بن جائے گا، طہرۃ للصائم، روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے روزے میں جو کمی آ گئی تھی غلطیوں لاپرواہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس دن آپ کے غریب بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ لہذا کھانے کا انتظام جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی، جس کے بغیر انسان کی خوشی نامکمل ہوتی ہے، اس کا انتظام کرنے کے لیے ہمیں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ اس کا واجب وقت جو ہے کہ جیسے شوال کا چاند نکلا، یعنی جیسے ہی سورج ڈوبا، آج 30 دن مکمل ہو گئے، سورج ڈوبنے کے بعد سے لے کر عید کے لیے نکلنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اسے مستحقین تک پہنچا دینا ہے۔ یہ واجب وقت ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی آ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی نکالنا ہے۔ بڑے چھوٹے، مرد عورت، غلام آزاد، سب کی طرف سے یہ 2.5 کلو نکالنا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ اگر کوئی مسکین ہے وہ خود فطرہ لیتا ہے، وہ خود زکوٰۃ الفطر لیتا ہے، لیکن اس کے گھر میں اتنا اناج ہے کہ آج کا دن اپنے گھر والوں کو کھلا کر کے وہ 2.5 کلو اپنی طرف سے نکال سکتا ہے، تو اس کو بھی نکالنا چاہیے، سب کی طرف سے نکالنا ہے۔ عید کا چاند نکلنے کے بعد، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، اس کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف سے نہیں نکالنا ہے، کیونکہ وہ رمضان میں پیدا نہیں ہوا، وہ شوال میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے اگر گھر میں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا ہے۔ اور یہ تو واجب وقت ہوا کہ سورج ڈوبنے کے بعد، یعنی چاند نکلنے سے لے کر کے نماز ادا کرنے تک اسے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سہولت کے لیے صحابہ کرام نے دیا ہے، لہذا ہم دے سکتے ہیں 3 دن پہلے تک، یعنی 28ویں رمضان سے لے کر کے 29، 30، یہ تینوں دن میں ہم کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی جلد بازی کرتے ہیں، بہت پہلے دے دیتے ہیں، آخری اشرا شروع ہوا تبھی دے دیے، رمضان شروع ہوا تبھی دے دیے، ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طرز عمل ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ اس سے پہلے نہیں دیتے تھے، لہذا ہمیں بھی اس سے پہلے نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اتنی غفلت کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد بھی پہنچاتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی غفلت، بہت بڑی لاپرواہی ہے، اور ایسے شخص کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے۔ عام صدقے کا تو ثواب ملتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے، زکوٰۃ الفطر جو مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ مقبول ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا، عید کی نماز کے بعد، تو اس کا عام صدقہ ہوگا، اس کا صدقہ اللہ کے ہاں فطرہ کے طور پر مقبول نہیں ہوگا، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں جاتے ادا کرنے کے لیے تو گھر سے کچھ کھا کر جاتے تھے، جبکہ عید الاضحیٰ میں آپ نماز پڑھنے کے بعد کھاتے تھے، لیکن عید الفطر میں آپ کچھ کھا کر جاتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جاتے تھے۔ طاق یعنی جسے ہم وطر پڑھتے ہیں، وطر عدد میں 1، 3، 5 ان تعداد میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے۔ ہمیں اس سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن عمر اور سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے اور پیدل آتے تھے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہمیں پیدل جانا چاہیے۔ آپ کے پاس اگرچہ گاڑی موجود ہے، سواری موجود ہے، لیکن اس دن ہمیں پیدل جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی مجبوری نہیں ہے پھر بھی بائک کے اوپر جا رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہی سارا ثواب ہے اور ساری خیر اور ساری بھلائی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں جب جاتے تھے تو راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک راستے سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو دوسرے راستے سے آئیں۔ اگر مکمل طور پر نہیں ممکن ہے کہ ہم پورا راستہ چینج کریں تو کہیں کوئی آتے آتے کوئی نہ کوئی گلی سے چینج کر کے آ جائیں، کہ ایک گلی سے گئے تھے تو آتے ہوئے دوسرے گلی سے جائیں، اس طرح سے راستہ تبدیل کر کے ہمیں جانا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے عید کے موقع سے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عید کے دن ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیسے مبارکباد دیتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکا، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عمل کو قبول فرمائے۔ دیکھیں ہمارے اسلاف کی زبان کی نکلی ہوئی دعائیں بھی ہمیں کیا سبق دیتی کہ ہماری عید حقیقی معنوں میں مکمل کب ہوگی؟ جب ہماری عبادتیں قبول ہو جائیں،
تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. یہ فکر ایک مومن کو ہمیشہ دامنگیر ہونی چاہیے کہ ہم عبادتیں کریں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے اور اصلی کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہ دعائیں بھی کرتے رہیں. اسی طرح سے جائز طریقے سے حلال طور پر اس دن زیب و زینت بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کے پاس سرخ جوڑا تھا، سرخ چادر تھی، علیہ وسلم عید کے دن اسے پہنتے تھے. اسی طرح سے صحابہ کرام کے اہتمام سے پتہ چلتا ہے کہ غسل کرنا، مسواک کرنا، بہترین خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ناجائز طور پر کوئی زیب و زینت اختیار نہیں کرنا چاہیے. جیسے کوئی مسلمان مرد ہے ریشم کا کپڑا پہن کر جائے، سونا پہن کر کے جائے تو اس کے لیے جائز نہیں. مائیں اور بہنیں بھی پردے کا اہتمام کر کے جائیں. ایسی خوشبو لگا کر کے جو جاتی ہیں، جو بکھرتی ہے، یہ ان کے لیے حرام ہے، ناجائز. اس سے بچنا چاہیے. آواز والے زیورات جو پہنتی گھنگرو والے، اس سے بچنا چاہیے. یہ سب عورتوں کے لیے حرام ہے کہ باہر آواز والے زیورات پہن کر کے گھنگرو بجاتے ہوئے جائیں. اسی طرح سے جائز طور پر کھیل کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر گیت بھی گاتی تھی، اور کچھ لوگ میدان میں اپنے کرتب بھی دکھاتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، تیر اندازی کرتے تھے. اس طرح سے جائز کھیل اور کود کا بھی انعقاد کیا جا سکتا ہے. لیکن عید کی خوشی کے نام پر بہت سارے فواحش و منکرات کا ارتکاب کرنا اور جا کر کے فلم بینی کرنا اور مردوں عورتوں کا اختلاط ہونا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، ہاتھ ملانا، یہ سب اسلام کے اندر ناجائز. جو آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نام پر ایک دوسرے سے اس طرح سے رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں، یہ سراسر زناکاری ہے، بدکاری. اس سے بچنا چاہیے اور جائز اور حلال طریقے اللہ رب العالمین جو آپ کے لیے رکھے ہیں اسی پر رہنا چاہیے، اسی پہ قناعت کرنی چاہیے. اور اپنے جو محرم رشتہ دار ہیں، آپ کی امی ہیں، بہن ہیں، آپ کے جو محرم رشتہ دار ہیں، آپ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، انہیں آپ مصافحہ کر کے انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں. لیکن جو آپ کے لیے غیر محرم ہیں، غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کا چھونا، یہ سخت گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان مرد اگر اس کے سر میں کیل چبھائی جائے، کیل، لوہے کی کیل اس کے سر میں چبھائی جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، اس کو چھوئے. لہذا ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی توفیق فرمائے. ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں جاتے تھے تو وہاں کوئی سنت نماز نہیں پڑھتے تھے، چاہے عید کی نماز سے پہلے ہو یا عید کی نماز کے بعد. وہاں عیدگاہ کے اندر صرف 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی، اور وہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ. پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو اس کے بعد قرأت سے پہلے 7 مرتبہ زائد اللہ اکبر کہا جائے گا. دوسری تکبیر جب کہی جائے گی، دوسری رکعت میں جب تکبیر کہنے کے بعد 5 مرتبہ زائد اللہ اکبر کہا جائے گا. اس طرح سے دونوں رکعتوں کو ملا کر کے 12 زائد تکبیریں بنتی. ہاں، وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ اپنے گھر آئیں تو گھر پہ آنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. جو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ سورج نکلنے کے بعد چاش کی نمازیں پڑھتے تھے، تو وہ چاش کی نماز آپ گھر پہ آ کے ادا کر سکتے ہیں. لیکن عیدگاہ میں صرف وہی 2 رکعت نماز ادا کریں گے اور امام کو خطبہ سنیں گے، اور وہاں جو صدقہ خیرات کے لیے کہا جائے گا صدقہ خیرات کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو بتائے گئے تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے بچائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے. رب العالمین جو ہم نے رمضان کے مہینے تقویٰ حاصل کیا ہے اس تقویٰ کو ہمارے باقی رکھے اور ہمیں پوری زندگی تقویٰ کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے. رب العالمین ہمیں تمام قسم کے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو مغفرت فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے جو بیمار انہیں شفا عطا فرمائے، ہماری حلال روزی برکت عطا فرمائے، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد انہیں اولاد عطا فرمائے. رب العالمین اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، جہاں بھی مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. مجھے رب العالمین جو ہمارے بھائی بہن ایمان کے ساتھ رخصت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو مغفرت فرما، ان کے نیکیوں قبول فرما، انہیں عذاب قبر سے بچا، جلد فردوس میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر فتنہ عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. جلد فردوس میں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما. رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نبی صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وذکر اللہ اکبر.